السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والمغفرہ۔ کیا حال چال ہے؟ تمام احباب خیریت سے ہیں؟ اور جو مجھے تمام لوگ ایمان و صحت کی بہترین کیفیت میں ہوں گے، اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ہم تمام کو آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچا کے رکھے۔ الحمدللہ اللہ احسان ہی ذی الحج کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور امید ہے تمام احباب اس کی برکتیں لوٹ رہے ہوں گے، رحمتیں لوٹ رہے ہوں گے۔ کوئی نفلی نماز پڑھ کے، کوئی روزے رکھ کر، اور کوئی صدقہ و خیرات کر کے، کوئی ذکر و اذکار کر کے اس مہینے کی رحمتیں لوٹ رہا ہے۔ اور قربانی کا سیزن بھی ہے۔ اس قربانی کے مبارک ایام کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن کچھ عرض کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو، ویڈیو کو جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ضرور اس کو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اور اچھی بات ہے، دین کی بات ہے، اگر خود سن کے آگے تک پہنچائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے علم میں اضافہ ہو جائے تو وہ بھی عمل شروع کر دے، جو نہیں کرتے تھے وہ عمل شروع کر دے، اور علم میں اضافہ بھی ہو جائے، اچھی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی اسلامک ویڈیوز جو دیکھتے ہیں یوٹیوب چینلز وغیرہ پہ، اچھی ویڈیوز جو صحیح طور پہ اور مستند اور روایتوں کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، وہ ضرور سنا بھی کریں اور آگے بڑھائے بھی کریں۔ قربانی کا موسم ہے۔ اس قربانی کے پربہار موسم میں جہاں ہم بڑے شوق و ذوق سے قربانی کے جانور لے کر آتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں، اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہاں چند ایسے کام ہم کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کے کام ہیں وہ یہ ہے کہ جانور کو لانے کے بعد اسے اذیت دینا یا دوڑانا، بھگانا، اتنا تھکا دینا اس کو کہ چل نہ پائے۔ جانور ہے نا، بے زبان ہے، وہ زبان تو نہیں ہماری طرح کے بول سکے کہ میں تھک گئی ہوں، یا میں بھاگ سکتی نہیں ہوں، یا تکلیف ہو رہی ہے، سانس پھول گئی ہے، رک جاؤ، یہ نہیں بول سکتا۔ لیکن یہ سخت ترین گناہ ہے۔ ہاں، جتنا ممکن ہو سکے، جتنا وہ جانور چل سکے، چلنے کے قابل ہو چلائیں، تھک جائے تو بٹھا دیں، باندھ دیں کھوٹے سے۔ لیکن آج کل ہم نے قربانی کے جانور کو بھی مذاق بنا لیا ہے۔ حالانکہ قربانی کی جانور ہے، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ کی راہ میں ذبح ہو کر ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے لیے پل صراط پہ گزرنے کا ذریعہ بنیں گے، ان پہ ہم سوار ہوں گے، اور انہی جانور کو ہم لا کے اذیت دیتے ہیں۔ بچوں کو بھی پکڑا دیتے ہیں۔ اب جانور تو جانور ہے، بے زبان ہے، اب کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، بچوں کو مار دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، جانور زخمی ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس طرح کے معاملات سے کوشش کیا کریں، گریز کریں۔ جانور جب بھی لے کر آئیں تو ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پتھری زمین نہ ہو، جس سے کہ نوکیلی پتھر وغیرہ نہ ہو، جب جانور بیٹھے تو کچھ چھبے تکلیف ہو، یا وہاں پر کوئی ایسی مٹی بچھا دیں کہ جو نرم مٹی ہوتی ہے نا پودے والی، وہ بچھا دیں، یا پھر گھاس پھوس ہوتی ہے وہ بچھا دیں، تاکہ اس کو بیٹھنے اٹھنے میں پریشانی نہ ہو۔ قربانی کے جانور جتنی اس کی خدمت کریں گے، اس کا جتنا اس کا خیال رکھیں گے، اتنی نیکی ہے۔ اور جانور تو سب جانور ہیں، جتنا سب کا خیال رکھیں گے سب کے ساتھ برابر نیکی ملے گی، لیکن قربانی کی جانوروں کو لا کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، جتنی اس کی خدمت کریں گے زیادہ ثواب ہے۔ اس کی لید بھی صاف کریں گے، اس کے بول و براز بھی صاف کریں گے، گندگی بھی صاف کریں گے، تو بھی ثواب ملے گا، نیکی ملے گی۔ کیوں؟ قربانی کا جانور ہے، اسی لیے۔ تو لہٰذا
قربانی کے جانوروں کو پریشان نہ کریں، اسے یہاں وہاں مت دوڑائیں، نہ بھگائیں، جہاں تک وہ چل سکتے ہیں ٹھیک ہے، جب تھک جائے تو اٹھا دیں۔ اور یہ مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور اسلام جو ہے نا ہم سے قربانی ہی مانگتا ہے۔ اسلام اور دین مسلمانوں سے کہتا ہے قربانی دو، قربانی دو گے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تمہارے مقام میں بلندی ہوگی۔ دیکھیں نا کہ بغیر قربانی کے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتنے بڑے پیغمبر تھے اللہ رب العالمین عز و جل، انہوں نے قربانی پیش کی اپنے بیٹے کی اسی مہینے کے مناسبت تو قربانی ہم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا خواب کے ذریعے، 3 دن خواب دیکھا، تیسرے دن جو ہے نا آپ اپنے بیٹے کو سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام کو لے کر پہنچ گئے ذبح کرنے کے لیے، اور ویسے ہی ذبح کرنے لگے، لیکن اللہ رب العالمین کو تو امتحان دینا تھا، تو امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ان کو ہٹا کے جنت سے ایک دمبا یا مینڈا پیش کر دیا، قربانی بھی قبول ہو گئی۔ تو قربانی، اسلام قربانی مانگتا ہے، وقت کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی، اس طرح ہو سکے آپ قربانی پیش کریں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب دین کی تبلیغ کرنے نکلے، نمرود آگ بگولا ہو گیا، بھڑک گیا، یہ کیا بول رہے ہیں، یہ خدا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس نے بھی پھر وہ کیا کیا، ایک بہت بڑا ایک میدان کے اندر بہت بڑی آگ دھکا دی، جو کئی میل تک جو ہے نا اس کی گرمائش جاتی تھی، کئی میل تک اوپر سے ایک جانور نہیں گزر سکتا تھا، ایسی خطرناک آگ جلا دی، اور اس آگ میں آپ کو ڈال دیا۔ آپ نے جانی قربانی دی، اپنی بھی جانی قربانی دی اور اپنے بیٹے کی بھی جانی قربانی دی، لیکن اللہ رب العالمین دونوں کی قربانی قبول کر لی، اور اللہ رب العالمین نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو وہ جو دین ہے اسلام میں ہم سے قربانی مانگتا ہے۔ اب دیکھیے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، دین کی خاطر قربانی پیش کی، اپنے رفقا کے ساتھ، کم و بیش 72-70 مختلف روایتوں کے ساتھ آتا ہے کہ 72 یا 70 کے ساتھ اپنی قربانی پیش کی اللہ کی راہ میں۔ اس میں آپ کے بھتیجے بھی تھے، آپ کے بھانجے بھی تھے، آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کے ساتھی بھی تھے، آپ کے دوست بھی تھے، کس طرح سے انہوں نے قربانی پیش کی، تب جا کے اسلام ہم تک پہنچا، دین ہم تک پہنچا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے، ورنہ تو ہم لا علم تھے۔ تو لہٰذا ہمیں جس طرح ممکن ہو سکے قربانی دینی چاہیے۔ وقت آدمی اللہ کی راہ میں وقت لگائے، دین کی راہ میں نکلے، لوگوں جا کے دین کی دعوت دیں، مسجدوں میں آئیں، نماز پڑھیں باجماعت، وہاں آ کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں، باہر لوگوں جا کے دین کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی دعوت دیں۔ یہ وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب اسٹارٹ کیا ہے تو حج کریں، زکوٰۃ دیں، قربانی کریں، ہے نا قربانی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی پیش کی نماز کے وقت میں۔ تو بڑی کتابوں میں بڑے بڑے واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں نے اللہ کے دین کی خاطر قربانی پیش کی ہے۔ اس قربانی کے ذریعے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اسے آسان سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وقت کی بھی قربانی دیں، مال کی بھی قربانی دیں، اور ہو سکے تو جہاں تک ممکن ہو سکے جب وقت پڑے جان کی بھی قربانی دیں۔ تو لہٰذا قربانی کا ایک ماحول ہے، اور دل کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، خشوع خضوع عاجزی کے سارے کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کیجیے، تو یہ قربانی پھر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم قربانی کے دنوں میں سوچیں گے کہ بھائی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ٹائم نہیں ہے، مصروفیات بہت زیادہ ہے، تو ایسا کریں قربانی کے بدلے میں جتنے کی قربانی آ رہی ہے اتنے کا پیسہ لے کے بانٹ دیں غریبوں میں، صدقہ خیرات کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے دن قربانی ہوگی، خون بہایا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہاں اس کے علاوہ آپ اور مہینوں میں جتنا صدقہ خیرات کر سکتے کریں،
لیکن قربانی کے دن میں قربانی ہی ہوگی. اگر آپ کو قربانی فرض ہے تو قربانی کریں گے آپ. تو لہٰذا کوشش کریں خوش دلی کے ساتھ قربانی پیش کریں، اپنی قربانی کے جانوروں کا خیال رکھیں. بے زبان ہوتے ہیں، ان کی زبان نہیں ہوتی کہ ہم سے بولیں گے ہم پریشان ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم تھک گئے ہیں، تکلیف ہے، ہمیں چھوڑ دو، رہنے دو، ہم پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے. جتنی خدمت کریں گے جتنی، یہ لازمی نہیں ہے کہ میرے قربانی کا میرا جانور ہے تو میں خدمت کروں گا تو مجھے نیکی ملے گی. نہیں، اگر میرا جانور قربانی کا ہے تو کوئی اور خدمت کر رہا ہے تو اس کو بھی نیکی ملے گی، اس لیے اس لیے کہ قربانی کا جانور ہے. تو سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی باوجود غربت کے وہ ہر سال قربانی کا اہتمام کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو دیکھا کہ جناب قیامت برپا ہو گئی ہے. خواب میں دیکھا قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے ہیں. یکا یک میرا مرحوم بھائی بھی ایک ابلک یعنی 2 رنگے کبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا. اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے. میں نے پوچھا یا آخری ما فعل اللہ تعالی بکا، یعنی اے میرے بھائی اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ رب العالمین نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہا ایک دن ایسا ہوا کسی غریب بڑھیا کو ثواب کی نیت سے میں نے 1 درہم دے دیا، وہی کام آ گیا. پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا یہ سب ہماری قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے. میں نے پوچھا اب کہاں کا عزم ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جنت کا. یہ کہہ کر میری نظروں سے غائب ہو گئے. تو جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں وہ بڑے عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، بڑے آرام میں ہوتے ہیں. دیکھیں انہوں نے قربانی پیش کی اللہ کی راہ میں، حالانکہ باوجود غربت تھی ان کے گھر میں، غریب تھے لیکن پھر بھی قربانی کا اہتمام کرتے تھے، شوق تھا. تو لہٰذا جب انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا؟ کہا میں ٹھیک ہوں، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. اور جب پوچھا کہ گھوڑے کیسے ہیں، ساتھی کیسے ہیں؟ کہا قربانی کے جانور ہیں، جب ہم دنیا میں قربانی کرتے تھے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہمیں سواریاں دی ہیں اور اب ہم جنت میں جا رہے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے قربانی کے مہینے میں، فرض ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ وہ فرض ہے، لیکن اس فرض کے اندر ایسے کام نہ کریں جو ہمیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے گناہوں میں ملوث کر دیں. اب تو کچھ جگہ پر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک گلی میں جانور بندھے ہوئے ہیں اور لوگ ڈیگ لگا کے گانے سن رہے ہیں. علامہ الحفیظ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ قربانی کی جانور لے کر آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو ذبح کریں گے، غریبوں کو بانٹیں گے، آپ اس سے پہلے ہی گناہوں کے کام کر رہے ہیں. میوزک چل رہا ہے، جھنکار چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اگر آپ کو پہرا دینا ہے، رات بھر جاگنا ہے، جانوروں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے نعت لگا لیں، بیان لگا لیں، تلاوت لگا لیں، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا. لیکن کس طرح کے لوگ ہیں، کیسی ذہنیت کے لوگ ہیں کہ قربانی کے جانوروں کو لے کر آئے اور گانے بجا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا کے رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.